ہے اس کا ام عقیل، لڑکے کا نام عقیل تھا، وہ ام عقیل، بادیہ نشین، شاید اکلوتا بچہ ہے، بیٹا صحرائی عورت ہے، جانور لے کے اونٹ جنگل میں گیا ہے بیابان میں چرانے کے لیے، تب تک کسی نے آ کے ام عقیل کو خبر دی تمہارا بیٹا جو گیا تھا جانور چرانے، اونٹ خفا ہو گیا، اس نے تمہارے بیٹے کو کنویں میں ڈھکیل دیا، تمہارا بیٹا مر گیا۔ آسان کام نہیں ہے، کون سی ماں ہے جو برداشت؟ اس میں لکھا ہے اس تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں کہ ام عقیل نے کہا اس سے جو پیغام لایا، چپ خاموش، ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا یہ ہے ذرا سا ہمارا مدد کروا دو گے گوشت ووشت کٹوانے میں، دمبا ومبا کچھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے اس کا کام کروایا، گوشت تیار ہوا، کٹ گیا، پک گیا، مہمان لوگ کچھ اپنے رہے ہوں گے، کھا لیا، تب تک یہ عورت ظاہر نہیں کیا اس نے۔ اور جب مہمان کھا چکے تب وہ آئے کہ بھائی یہ خبر لائے ہیں کہ عقیل کو اونٹ نے ڈھکیل دیا، کنویں میں گر گیا، مر گیا میرا بیٹا۔ تم میں سے کسی کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ تھوڑی سی تلاوت کر دیتا تاکہ مجھ کو کچھ تسکین ہو جاتی، میرے بچے کو کچھ ثواب مل جاتا۔ راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہی آیت یاد تھی، میں نے یہی پڑھنا شروع کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ کہتے جب میں آیت پڑھ چکا تب وہ ام عقیل گویا ہوئی، بے شک جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے، راوی نے یہاں روایت روک دی، کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب یہ اپنے بچے کا ذکر کرے گی کہ اگر کوئی ہمیشہ رہتا تو میرا لڑکا بھی رہتا۔ راوی کہتا ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ اس نے بیٹے کے بجائے کچھ اور کہا، کیا کہ ٹھیک ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ زندہ رہتے اپنی امت کے لیے، تو جب پیغمبر نہیں رہے اپنی امت کے لیے تو کون رہے گا؟ دوسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے تو یہ دیکھو تم سے بڑے بڑے لوگ تم سے بڑے بڑے امتحان میں۔ تیسرا طریقہ صبر، میرے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہو گئی ہے کہ میں آدمی ہو گیا ہوں ہنسی مذاق اور مثالوں کا، ایسی مجلسوں میں آ کر کے عجیب سا جب بڑھ جاتا ہے آدمی کہ کیسے کیا، لیکن ایک چیز مجھ کو سمجھانا ہے اس لیے وہ مثال مجبوراً دے رہا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ تیسرا طریقہ صبر، ہم لوگوں کے بچپنے میں تو ہمارے ہاں بلاک پرمکھ تھے علی بیرم خان صاحب، اپنوں میں تھے وہ، تو وہ ایک دنگل کروایا کرتے تھے کسی ناگ پنچمی وغیرہ کے زمانے میں، تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تو ہم بھی جاتے تھے اس گاؤں میں۔ تو ایک سال یہ ہوا اتفاق سے کہ میرا پڑوسی اور میرے دوست بھی بچپنے کا اظہار بھائی بیچارے اللہ شفا دے، بیچارے کو فالج ہو گیا، وہ بھی پہنچ گئے اس کشتی کے چکر میں اور لگوٹ وگوٹ باندھ کر کے آ گئے میدان میں، اور ہمارے گاؤں کے خاندان کے سارے لڑکے لگے ہوئے ہیں، اور قریب تھا کہ اظہار بھائی بیچارے پیٹھ لگ جائے اور وہ ہار جائیں۔ تب تک یہاں جسے شور ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ اس پہلوان نے دیکھا کہ سارے ہاں اظہار بھائی اظہار، پتہ نہیں کیا اس نے یا علی کہا، جوش مارا، سامنے والے کو پلٹ ہوا ہنگامہ، اظہار جیت گئے۔ یہ ہارتا ہوا آدمی اچانک کیسے اس کے اندر جوش آیا کہ اس نے سامنے والے کو پٹک دیا؟ جواب، وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کو چاہنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ جن کو ہم سے محبت ہے ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی۔ اور شروع میں مقدمے میں عرض کیا، ہم سے زیادہ اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے، مصیبت آئے، تو یہ دیکھو کہ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ خدا تمہاری مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا، یہ بھی کربلا سے ملا۔ سب سے بڑی مصیبت کہ جب امام نے پانی مانگا اپنے بچے کے لیے اور جواب میں تیر لگا ہے، اس وقت امام حسین کا یہ جملہ ہے جو میں نے کہا، ہون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ۔ جتنی مصیبتیں نازل ہونا ہے وہ سب نازل ہو لے، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا آپ کے؟ شاید پہنچا لے گیا میں اپنی بات۔ تو تیسرا طریقہ صبر یہ ہے
کہ جب تم پر آفت آئے تو دیکھو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوتھی اور آخری بات، چوتھا طریقہ صبر، اس ثواب پر نظر ڈالو، اس ثواب پر نظر ڈالو کہ جو اللہ نے ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے، 5 منٹ لیتا ہوں بس، مصائب پر آ گئے۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ، لما والے، ان کے یہاں یہ تھا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا تھا۔ شیخ زین الدین رحمت اللہ علیہ، کتاب ان کی موبائل میں ہے، کوئی بچہ ان کا زندہ ہی نہیں رہتا تھا، بڑی مشکل سے ایک لڑکا۔ تو انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی اسی موضوع کے اوپر، تسلیت الفؤاد کے نام سے۔ اس نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ثواب والی بات کچھ یہاں سے لاتا ہوں میں، کچھ اور کہیں پڑھا، بس 5-7 منٹ شروع سے چلیے۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، یہاں سے چلیے آپ، کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، روایت کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے نال میں باندھ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ غمزدہ۔ پھر روایتوں میں ہے کہ لم یبلغ الحلم، اگر کوئی ایسا بیٹا مر جائے کسی کی اولاد جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، بغیر ماں باپ کو لیے جنت میں جا نہیں سکتی۔ اسی میں شیخ زین الدین نے ایک بہت سے واقعات لکھے، ایک لکھا ہے کہ ایک لوگ جا رہے تھے حج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یار حج پہ جا رہے ہو، کہاں تو مدینہ جاؤ گے، تو ایک میری عرضی ہے رقہ، وہ ذرا پیغمبر کی قبر کے پاس سے، تبھی روزہ ووزہ تو نہیں بنا تھا، وہاں قبر پیغمبر کے پاس دفن کر دینا۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، کہا بھائی تمہارا شکریہ، تم نے میرا کام کر دیا۔ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ میں نے کسی وجہ جس وجہ کے لیے رقہ بھیجا تھا تو میرا کام ہو گیا، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں تم نے کام کیا ہے۔ کہ کیا؟ کہ میرے ایک بھائی تھا، جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے یتیم بچہ تھا ایک، میں نے اپنی اولاد کی طرح بڑے پیار لاڈ محبت سے پالا اس کو، اور اتفاق سے بالغ ہونے کے پہلے وہ لڑکا مر گیا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے، سنیا کیا؟ محشر برپا ہے، پیاس کا شدید عالم ہے، زبان منہ سے باہر، تب تک دیکھا کچھ لڑکے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ ابریق لیے ہوئے، لوٹا لیے ہوئے ٹہل رہے ہیں اور پہچان کے پلا رہے ہیں۔ تب تک مجھ کو اپنا یہ بھتیجا مل گیا، میں نے کہا چلو میرا تو جگاڑ ہو گیا بھائی، میرا بھتیجا ہے۔ میں نے کہا بیچارے میں ہوں۔ اس نے کہا جی شکریہ آپ کا، آپ نے میری بڑی خدمت کی، پرورش کی، بٹ ہم حکم خدا سے مجبور ہیں، ہم یتیموں کو حکم دیا گیا ہے صرف اپنے باپ کو پانی پلانے کا۔ کہنے لگا میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا یار یہ دنیا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال ختم ہو جانے والی ہے، اصل تو وہاں کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرضی بھیجی تھی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ سے توسل کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے دعا کر رہا ہوں، آپ جو ہے خدا کی بارگاہ میں میرے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک اولاد کا داغ دے دے تاکہ محشر کا انتظام ہو جائے۔ بہت طولائی نہیں کروں، مقدمہ بیوقوفی میں لمبا ہو گیا۔ تو پیدا ہوتے ہی مر جائے اس کا ثواب یہ ہے، بلوغ سے پہلے مر جائے لڑکا 11 سال 12 سال 14 سال، اس کا ثواب ہم نے آپ کو سنایا۔ اب کسی کا اس طرح کا بیٹا مر جائے، اچھا، اور بیٹا بھی دیکھیے، بیٹے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے 30 سال کے 35 سال کے لڑکا مر گیا، غم ہے، بے شک غم ہے، لیکن ایسی چیز میں جن چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، سب نے قریب قریب ایک ہی بات کہی ہے نا، حق گوئی۔ کبھی اس آدمی نے ایسی اولاد کا جانا ماں باپ کے لیے آسان کام نہیں ہے، بھائیوں کے لیے آسان کام نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا صبر کا چوتھا طریقہ ہے کہ اس ثواب پر توجہ کیجئے۔ اب آپ لوگ سنیے یا نہ سنیے، زہیر صاحب آپ 5 منٹ سن لیجئے اور جا کر کے ثنا بھائی کی والدہ کو بھی خیر مجلس سن رہی ہوں گی یا سنیں گی، لیکن آپ سنا دیجئے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے، بس اور مجلس تمام ہوئی۔
بات چلی تھی نا ڈاکٹر صاحب، کبھی ہم امتحان لیتے ہیں بھوک سے، خوف سے، مال کی والثمرات، اور پھلوں سے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، وثمرۃ الفؤاد الولد، اولاد کا جو ہے وہ دل کا پھل اولاد ہوتی ہے۔ 11ویں امام سے روایت ہے، بعد میں کہیں چھٹے امام سے دیکھا، لیکن ذہن میں جو 11ویں امام، کہ جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے، مجلس تمام ہو گئی، جب کسی کا جوان مرتا ہے، ملک الموت اس کی روح لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ملک الموت سے، آمادہ ہو گئے نا سننے کے لیے آپ لوگ؟ اقبضت روح ابن عبدی، ملک الموت تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ پھر آواز قدرت آتی، اقبضت ثمرۃ فؤاد، تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی۔ اب دیکھیے بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ مرحوم کے، کہ آدمی جملہ دہرا سکتا ہے نا، لہجہ تھوڑی بتا پائے گا، اور وہ بھی قدرت کا لہجہ کون نقل کر؟ ہر آدمی تصور کر سکتا ہے کتنے پیار کے انداز میں اللہ پوچھے گا ملک الموت سے، اے ملک الموت تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ہاں۔ تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ہاں۔ اللہ پوچھے گا ملک الموت ماذا قال عبدی، جب تو نے میرے بندے کی روح قبض کی میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کا جواب ہوگا اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یہاں رک کے ایک چیز سنا دیں، صرف اللہ ہے جو لامکان ہے، ورنہ جتنے انسان ہیں ان کو گھر چاہیے نا۔ گھر کے لیے روایت کہتی ہے کہ بستر ہے مستر، اس کا نام رکھو۔ مکان بنواتے ہو تو مکان کا نام رکھو۔ تو امام زمانہ کے پاس تو گھر ہوگا نا، کوئی کہیں تو رہتے ہوں گے، پہنچ جائیں ہر جگہ رہتے تو ہوں گے، کوئی مکان تو ہوگا نا۔ اور جب شریعت کہتی ہے کہ مکان کا نام رکھو تو امام تو نہیں غافل ہوں گے نا اس سے۔ امام کے گھر کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے گھر کا نام ہے بیت الحمد۔ اس کو یاد کر لیجیے، کیا نام ہے امام کے گھر کا؟ بیت الحمد۔ اب واپس چلیے، میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے بیٹے کی روح نکالی؟ ماذا قال عبدی، کہ تیرے بندے نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ آواز قدرت آتی ہے، اولاد مرنے کے بعد بھی میرے بندے نے میری حمد کی، انا للہ کہا۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ خدا فرمائے گا ابنوا لہو بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ زندگی بھر محنت کرنے کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو داغ تو دے گئے سنا مگر آپ کا کام بھی کر گئے۔ جو مکان امام زمانہ کے گھر کا نام جس مکان، وہ نام تمہاری کوٹھی کا ہے جنت میں، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کا دل پتھر ہو جائے، آنکھ پتھر ہو جائے، آنسو نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس جب حضرت کے فرزند